اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں 27ویں روزے کا ایک ایسا عمل ہے جسے اگر آپ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اور ویسے بھی 27 رمضان مبارک کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے، سو اس لیے اس عمل کا اثر اور بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ عمل کی تفصیل کیا ہے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی علامت کو لازمی پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھولنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ اسی طرح میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں پر کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر، محبوب، رب تمام نبیوں کے سردار، شفیع روز محشر، ساقِ کوثر، خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک اپنے الفاظ اور محفی دونوں پہلوانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر سورہ اور ہر آیات، ہر لفظ، حرف بمعنی بابرکت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو 2 نوروں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان دونوں کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ اور آیتیں قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے آگے چلیں گی۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ان آیتوں کو جو کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت و سعادت عطا فرمائے گا جن پر یہ آیتیں مشتمل ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں 2 قسم کے کلمات ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو دعا پر مشتمل ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو فقط حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ لہٰذا جب وہ آیت یا پھر آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے جو دعا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی آخری آدھے حصے میں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور بندے کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پڑھنے والوں کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی جس کا اس میں ذکر ہو۔ اس طرح جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے تو اسے وہی ثواب دیا جائے گا جیسا کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیات میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسول اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان و تصدیق ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت ہے، تو اس کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حمد و ثنا اور اس کے ایمان و تصدیق کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخشش اور عمدہ قرار پائی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اسے اپنی بندگی پر اور گناہوں کی چھوڑنے کی مدد کر دے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت سے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تجویز لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر میں نہیں بھٹک سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنے لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا پڑھنا باعث رحمت ہے، جس کا سننا باعث رحمت ہے، اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے، جو حکمت و دانائی کا مجسمہ ہے، جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی کتاب جس کی برکت سے کئی گمراہوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، قرآن برہم اور نور ہے، قرآن پاکیزہ اور مکمل صفا ہے، قرآن آسان ہے، قرآن پاک کتاب مبین ہے، قرآن پاک تمام کتابوں پر حاکم و مبین ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک سے خوب لگاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ 27 رمضان المبارک کے روزے کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کریں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی 27 روزے کو کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، اور نماز کے بعد آپ نے فوراً اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے ناظرین، اس عمل کے ساتھ درود شریف کا ورد لازم کیا کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں، اور اس کو پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اس درود شریف کی کتنی اہمیت ہے، احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کر آراستہ و پیراستہ کرو، کیونکہ تمہارے درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ وہ آئیں گے کہ جنہیں میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہوا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گا۔ جب دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب پر مجھ پر درود شریف لکھا ہو، جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس کا مصافحہ کروں گا۔ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کے لیے دعا مانگو۔ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا، سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا ہو تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان درود شریف ہے۔ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر دن میں 313 بار پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت سے درود شریف میں شمار ہوتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مختصر درود شریف ہے جو کہ 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس حساب سے 313 مرتبہ درود شریف صرف 5 سے 6 منٹ میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چیک کریں تو 5 منٹ ہم نے کئی دن میں کئی بار ضائع کر چکے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ وظیفہ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔
کیونکہ ایمان کامل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں اور نماز کے بغیر انسان نہیں۔ سو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔